اچھا، ایمانداری کا اصل امتحان کب ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ شاید تب جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، ہے نا؟ تو آج ہم عبداللہ نامی ایک تاجر کی ایک ایسی ہی کہانی پر نظر ڈالیں گے جن کی ایمانداری نے ایمان کے حقیقی معنی کو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔ یہ سوال بہت گہرا ہے، دراصل یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ ہمارا اصل کردار کیا ہے؟ وہ جو دنیا کے سامنے ہے یا وہ جو تنہائی میں سامنے آتا ہے؟ تو یہ امانت آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ صرف کسی کی چیز کو سنبھالنا نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک مقدس ذمہ داری ہے، ایک بھروسہ ہے، اور اسلام میں تو اسے ایمان کا ایک ستون کہا گیا ہے، یعنی اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ یہ کہانی اسی گہرے تصور کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ تو چلتے ہیں کہانی کے اندر۔ تصور کریں پرانے دمشق کا، وہ ہلچل سے بھری گلیاں، وہ بازاروں کا شور، اور وہیں اسی شہر میں ہماری کہانی کا مرکزی کردار رہتا تھا۔ ان کا نام تھا عبداللہ بن سعید، اور ان کی پہچان کیا تھی؟ کوئی بڑی جائیداد یا عہدہ نہیں، بلکہ ان کی ایمانداری۔ لوگ ان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے، جانتے تھے کہ عبداللہ سے معاملہ کریں گے تو کبھی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہی سے کہانی کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسا موڑ آتا ہے جو عبداللہ کے کردار کو، ان کی شہرت کو، ہر چیز کو آزمانے والا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک دن عبداللہ اپنے کام میں مصروف تھے کہ ایک مسافر ان کے پاس آیا۔ دیکھنے میں ہی لگ رہا تھا کہ بہت لمبے سفر سے آیا ہے، تھکا ہوا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ اب دیکھیں، اس اجنبی نے عبداللہ کی نیک نامی کے بارے میں سن رکھا تھا۔ اسے ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جس پر وہ اپنا سب کچھ سونپ سکے، اور اس نے بغیر کسی شک کے اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنا سونا، ان کے حوالے کرنے کی بات کی۔ اور عبداللہ نے ہاں کر دی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس سونے کی حفاظت ایسے کریں گے جیسے یہ ان کا اپنا ہو۔ یہ صرف سونا نہیں تھا، یہ ایک وعدہ تھا، ایک امانت تھی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ جو ایک سیدھا سادہ سا معاہدہ تھا نا، یہ اب ایک بہت بڑے اخلاقی امتحان میں بدلنے والا تھا۔ تو وہ اجنبی تو اپنے سفر پہ نکل گیا، مہینے گزر گئے، اور پھر ایک دن دمشق میں ایک خبر آتی ہے۔ خبر یہ تھی کہ وہ مسافر سفر میں ہی انتقال کر گیا ہے۔ اب سوچئے، عبداللہ کے پاس جو سونا تھا وہ ایک ایسی امانت بن گیا جس کا کوئی دعوے دار نہیں بچا تھا، کوئی اسے واپس لینے نہیں آنے والا تھا۔ اب عبداللہ کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک طرف دنیا کی آواز تھی، دوستوں نے، جاننے والوں نے کہا ہوگا، عبداللہ یہ سونا تو اب تمہارا ہے، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں دیکھ رہا، رکھ لو۔ لیکن دوسری طرف ایک اور آواز تھی، ان کے اندر کی آواز، ان کے ایمان کی آواز، اور وہ آواز کیا کہہ رہی تھی؟ بھلے لوگ نہ دیکھیں، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ فیصلہ بہت صاف تھا۔ اور یہی وہ سوال ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصل کردار کیا ہے؟ وہ جو دنیا کو دکھایا جاتا ہے یا وہ جو تنہائی میں نبھایا جاتا ہے؟ تو عبداللہ نے صرف سوچا نہیں، انہوں نے عمل کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ عمل آسان نہیں تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس امانت کو اس کے اصل حقدار تک پہنچانے کے لیے کیا کیا۔ انہوں نے صرف یہ نہیں سوچا کہ ٹھیک ہے میں ایماندار ہوں، نہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شخص کے خاندان کو ڈھونڈیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے سفر شروع کیا، ایک شہر سے دوسرے شہر، ہر جگہ لوگوں سے پوچھتے پھرے کہ کیا کوئی اس شخص کو جانتا ہے، اور آخرکار کئی ہفتوں کی اس مشقت کے بعد وہ اس اجنبی کے گاؤں تک پہنچ ہی گئے۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ اپنے ایمان پر چلنے کا ثبوت تھا۔ ذرا اس لمحے کے بارے میں سوچیں، جب ہفتوں کی تلاش کے بعد عبداللہ اس خاندان کے دروازے پر کھڑے تھے، ایک ایسا خاندان جو شاید ہر امید کھو چکا تھا، اور ان کے لیے یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا کہ ایک اجنبی اتنی دور سے صرف ایک وعدہ پورا کرنے آیا ہے۔ تو اس پوری محنت کا، اس ایمانداری کا انعام کیا ملا؟ جب انہوں نے وہ سونا اس خاندان کے حوالے کیا تو ان کے الفاظ بہت سادہ تھے لیکن بہت گہرے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ سونا آپ کے والد کی امانت تھی، میں تو بس اس کا محافظ تھا۔ کیا کمال کی بات ہے! اور جواب میں اس اجنبی کے بیٹے نے جو کہا وہ اس کہانی کا نچوڑ ہے۔ اس نے کہا، چچا، آپ نے ہمیں صرف سونا واپس نہیں کیا، آپ نے ہمیں ایمان کی اصل قیمت سکھا دی ہے۔ یعنی عبداللہ کے عمل کی قدر اس سونے سے کہیں زیادہ تھی۔ تو عبداللہ کو کیا ملا؟ کوئی دولت، کوئی شہرت؟ نہیں، ان کا اصل انعام تھا دل کا سکون، یہ اطمینان کہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے اپنا فرض پورا کر دیا، اور اس سے بڑی دولت بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، عبداللہ کا یہ جو عمل تھا نا، یہ کوئی ان کی اپنی ایجاد نہیں تھی، یہ تو سیدھا اس حکم کی پیروی تھی جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔
सूरत उन-निसा में वाज़े कहा गया है कि अमानतें उनके हकदारों को पहुंचाओ। ये एक औफाकी उसूल है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत अहम बात सिखाती है। ये बताती है कि असल दौलत वो नहीं है जिसे हम अपने हाथों में पकड़ सकते हैं, बल्कि असल दौलत तो वो ईमानदारी है, वो दयानत है जो हमारे दिलों में होती है। यही वो चीज़ है जो हमेशा साथ रहती है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जहां हर चीज़ का लेन देन होता है, हमारे भरोसे की, हमारी अमानत की असल कीमत क्या है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।